بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ مدنی الہ چینل ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کو ایک بہت ہی خاص عمل پیش کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لڑکے لڑکیاں جو کہ عشق مجازی شکار ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے، جب انسان کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے تو اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، چاہے یہ محبت خالق سے ہو یا مخلوق کی محبت ہو۔ اب یہ اکثر اس بات پر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ فلاں سے محبت ہوئی اور اب رشتے میں رکاوٹیں ہیں، اس کے والدین بہن بھائی نہیں مان رہے، یا جو محبوب ہے وہ نہیں مان رہا، یا جو مطلوب ہے وہ نہیں مان رہا۔ اب یہ دونوں طرف سے چیزیں ہوتی ہیں، لڑکا نہیں مان رہا، لڑکی نہیں مان رہی، اس کے بعد اس کے ماں باپ نہیں مان رہے، وہ اس طرح جو اور افراد ہیں بیچ میں وہ نہیں مان رہے۔ تو دونوں صورتوں میں کہ اگر لڑکا ہو لڑکی کی طرف اور اگر لڑکی ہو لڑکے کی طرف، یا اس کے والدین کی طرف سے کوئی نہیں مان رہا، تو یہ اتنا پاورفل عمل ہے اور اتنا مجرب عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رکاوٹ دور کر دے گا اور ان کے دلوں کو ایک دم نرم کر دے گا۔ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی اور انشاءاللہ آپ کا جو مطلب محبوب ہے وہ بے قرار ہو جائے گا۔ اب ایک بات یہاں ذہن پر رکھ لیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے محبت کرنے والا پیدا کیا ہے۔ اب اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، محبت خالق کی ہو یا مخلوق کی، تو اب محبت ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے، لیکن جب یہ فتنہ گناہ کی طرف آ جائے تو پھر عیب بن جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اس عمل کو جائز مقصد کے لیے کریں گے تو آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا اور مراد پوری ہوگی، اور غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کو نقصان کا شکار ہونا پڑے گا۔ بہت بڑا نام ہے کیس، جسے مجنوں بھی کہا جاتا ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کی بہت بڑی اور عظیم عالی شان کتاب ہے، جس کی کئی جلدیں ہیں، اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نے فرمایا کہ مجنوں اللہ کا ولی ہوتا، وہ گناہ گار نہیں تھا، مگر آج کا معاشرہ اس کو گناہ گار بنا کر پیش کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ وہ گناہ گار نہیں تھا، وہ نیک انسان تھا جسے اللہ کی مخلوق سے محبت ہوئی اور لیلا کی محبت کا شکار ہوا، اور اس کے اندر وہ اس قدر فنا ہو گیا کہ اسے ہر چیز کا ہوش ختم ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی تھا اللہ کا ولی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ترکستان میں ایک شہر ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہاں پر شہید ہوا، اور وہ اس کا مقبرہ بنا ہے، اور اس شہر کے اندر اس کے والد نے حرم کعبہ میں پکڑا، اور اس کا والد بہت بڑا سردار تھا، اور وہ جو عرب قبیلے کا سردار تھا، اس نے مجنوں کو دیوار کعبہ کے پاس پکڑا اور اس کو کہا کہ غلاف کعبہ پکڑ لو اور آج توبہ کرو سچے دل سے کہ تم نے ہم کو اور ہمارے خاندان کو بدنام کر دیا ہے، لیلا لیلا کہہ کر۔ تو کیس نے فوراً غلاف کعبہ کو پکڑا اور کہا، میں یا اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، لیکن لیلا کی محبت سے نہیں۔ اب وہ محبت اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ گناہ کی طرف نہیں گیا۔ اس نے آج کل کے نوجوانوں کی طرح یہ نہیں کیا
کہ میسجنگ ہو رہی ہے اور غلط ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہ ایک محبت تھی جو مخلوق کے دل میں تھی، اور اس کی محبت کی وجہ سے اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب یہ عقیدت اور محبت کا پیدا ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ اب یہ وجہ ہے کہ محبت کا پیدا ہونا بشری کمزوری ہے، لیکن غلط چیزوں سے بچنا اور گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ محبوب کو بے قرار کرنا چاہتے ہیں یا اس کے والدین میں سے جو نہیں مانتا اس کو بے قرار کرنا چاہتے ہیں، اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی میری طرف سے دل سے محبت کرے اور ہمارا رشتہ نکاح کے بعد قائم ہو اور ہم ایک اچھے رشتے میں، سنت رشتے میں بندھ جائیں، تو اس کے لیے آپ یہ عمل خاص طور پر کریں، کیونکہ یہ عمل بہت زیادہ خاص ہے اور یہ نچوڑ ہے تمام عملوں کا۔ دل میں بے قراری آئے، اس سب سے بہترین مجرب عمل یہ ہے جو قرآن حکیم کی سورت یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ جس وقت اس نے یوسف کو دیکھ کر زلیخا بے قرار ہو گئی تھی اور وہ متوجہ ہوئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام متوجہ نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پر قرآن نے یوں بیان کیا، اور یہ الفاظ اتنے بلند ہو گئے کہ جو انسان الفاظ کو ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی محبوب کو بے قرار کر دے گا۔ اور اب ایک تو محبوب آپ کا آفس میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کا باس بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جس کسی سے نکاح کرنے کے علاوہ بھی کسی سے کام لینا چاہتے ہو، کہ عدالت کا ہو یا خاندانی برادری کا کوئی مسئلہ ہے، تو سب کے لیے آپ یہ عمل استعمال کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو اہل خانہ نہیں مان رہے رشتوں کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں، تو آپ ان الفاظ کو پڑھیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سورہ یوسف کے اندر قد شغفها حبا، یہ الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو آپ نے 370 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی ہے عصر اور مغرب کے درمیان میں۔ اور آپ کو کوشش کریں کہ جو محبوب مطلوب ہے اس کی تصویر پر پھونکیں، وہ سامنے نہیں ہے تو تصور کر کے اس کے سینے پر پھونک دیں۔ 370 مرتبہ اول و آخر درود شریف ایک مرتبہ پڑھ کر درود ابراہیمی۔ اب یہاں پر جب آپ کے خاص ایام آ جائیں تو وہ بعد میں دن پورے کر لے۔ اس کو 370 مرتبہ لگاتار پوری کوشش کیا کریں کہ 40 دن آپ پوری کریں، 40 دن پورے کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کی جگہ ایک ہو، اور سفر کے دوران آپ اپنی جائے نماز ایک ہی رکھیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور وقت کی پابندی کریں، عصر اور مغرب کے درمیان اسے پڑھیں، اور پھر یہ پڑھنے کے بعد تصور کر کے پھونکیں۔ اس کے بعد دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی 40 دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے، آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہے تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔